الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے ویڈیو میں نماز کے اوقات پر گفتگو رہی تھی اور آپ کو یہ بتلایا تھا کہ وقت مختار میں نماز نہ ادا کرنا اور نہ وقت مختار گزار دینا جب کہ آپ کے پاس کوئی عذر نہ ہو، یہ باعث گناہ ہے. اور کبھی آپ کے پاس کوئی عذر ہوتا ہے، مثال کے طور پر کسی کو سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا نہیں آتا ہے، قرات اس کی نہیں آتی ہے، تو سورہ فاتحہ کی قرات سیکھتے سیکھتے وقت مختار نکل جاتا ہے، تو یہ عذر جائز ہوگا، قابل قبول ہوگا. یعنی اگر سورہ فاتحہ سیکھ کر وقت مختار گزر جانے کے بعد وہ نماز ادا کرے گا تو وہ اس کے لیے باعث گناہ نہیں ہوگا. ایسے ہی اگر کسی کا والد کسی سے کہتا ہے کہ تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، میں آتا ہوں اور ساتھ میں نماز ادا کریں گے، تو یہ بھی عذر قابل قبول ہوگا. اور اگر کسی کو بول و براز پیشاب پاخانے کی حاجت ہے تو وہ حاجت پوری کر کے آنے تک اگر وقت مختار نکل جاتا ہے تو یہ بھی جائز قابل قبول عذر ہوگا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مسجد میں امام حنبلی ہوتا ہے لیکن مصلی حنفی ہوتے ہیں، تو عصر کی نماز میں چونکہ حنبلیوں کے پاس وقت پہلے شروع ہو جاتا ہے اور حنفیوں کے پاس وقت بعد میں شروع ہوتا ہے، تو اگر حنبلی امام حنفیوں کی خاطر حنفی وقت میں اگر عصر کی نماز شروع کرے گا تو یہ جائز ہوگا اور کوئی اس کو گناہ نہیں ہوگا. یا اس کا الٹا اگر ہو، اگر کوئی مصلی حنبلی ہو اور امام حنفی ہو تو حنفی امام کی خاطر تھوڑی دیر ٹھہر جانا تاکہ جماعت اس کو مل جائے تو یہ بھی جائز ہوگا، اس کے لیے کوئی باعث گناہ نہیں ہوگا. اگلی بات آپ کو یہ بتلانی ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عورت کو حیض آنے کا امکان ہوتا ہے، تو اس لیے اس عورت کو چاہیے کہ وہ اس امکان کے پیش نظر نماز جلدی ادا کر لے، کیونکہ اگر وہ دیر کرے گی تو کوئی نماز اس کو چھوٹ جانے کا خوف ہو سکتا ہے، تو نمازیں وقت پر ایسی صورت میں جلدی ادا کر لینا چاہیے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص تکبیر تحریمہ باندھ کر اللہ اکبر کہہ کر رکعت باندھ لیتا ہے اور اس کے بعد وہ شخص دیوانہ ہو جاتا ہے، یا کوئی عورت کو حیض آ جاتا ہے تکبیر تحریمہ کے بعد، تو اب بعد میں جب وہ شخص صحت مند ہو جائے گا، اس کو افاقہ ہو جائے گا یا وہ حیض والی عورت پاک کی حاصل کر لے گی، تو وہ نماز جو تکبیر تحریمہ باندھ کر شروع کی تھی اب اس کی بعد میں قضا کرنا لازم ہوگا. اور اگلی بات یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص طلوع صبح صادق سے پہلے یا غروب آفتاب سے پہلے مسلمان ہوتا ہے، یا کوئی کافر تھا دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، یا کوئی حیض والی عورت پاکی حاصل کر لیتی ہے، یا کوئی دیوانہ شخص صحت مند ہو جاتا ہے، دیوانگی سے اس کو افاقہ ہو جاتا ہے، تو ایسے صورت میں اس دن کی پچھلی 4 نمازیں ادا کرنا ضروری ہوگا، یعنی عشاء اور مغرب، عصر اور ظہر، یہ 4 نمازیں اس کی قضا کرنا ہوگا. اور اگلی بات یہ کہ آپ ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ ہمارے پاس اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، وہ نماز نہیں ادا کر پاتے ہیں، تو اگلی نماز ادا کرنے سے پہلے پچھلی نماز کی قضا کرنا واجب ہوتا ہے. مثال کے طور پہ کسی کی فجر کی نماز چھوٹ گئی تھی، تو اب جب وہ ظہر کی نماز ادا کرے گا تو ظہر کی نماز کی ادائیگی سے پہلے اس کو فجر کی قضا ادا کرنا اس کے لیے واجب ہوگا. اور اگر کسی کی فجر کی نماز چھوٹ گئی اور ظہر کی بھی نماز چھوٹ گئی تو عصر کی نماز ادا کرنے سے پہلے فجر اور ظہر کی قضا کرنا لازم ہوگا. اور اگر کسی کو کوئی اگر بھولے سے مان لیے اگر کسی کی فجر اور ظہر کی نماز چھوٹ گئی تھی
اور اس کو ادا کرنا چاہیے تھا پہلے فجر پھر ظہر، لیکن وہ بھولے سے پہلے ظہر ادا کر لیتا ہے، تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، پھر اس کو بعد میں ظہر کے بعد پھر فجر کی قضا کر لینا چاہیے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص فجر اور ظہر کی نماز کسی کی چھوٹ گئی مان لیے، تو اب عصر کا وقت آ گیا ہے، اور اگر یہ فجر کی قضا کرتا ہے پھر ظہر کی قضا کرتا ہے تو عصر کا وقت مختار نکل جانے کا اگر خوف ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو پہلے عصر کی نماز ادا کر لینا چاہیے اور اس کے بعد پھر بعد میں دیگر نمازوں کی قضا کر لینا چاہیے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص دیر سے نماز کے لیے آتا ہے، یعنی مان لیجئے وہ شخص نماز کے لیے آیا، مگر عصر کی نماز کے لیے کوئی شخص آیا اور اس نے یہ دیکھا کہ نماز کے لیے وقت بہت کم ہے، تو وہ ایک رکعت ادا کر لیا تھا، وقت چلا گیا، تو اب اس صورتحال میں فقہا یہ بتلاتے ہیں کہ اس کو وقت جانے کے باوجود بھی چونکہ ایک رکعت مل گئی ہے، اب اس کو یہ چاہیے کہ وقت جانے کے بعد بھی اس نماز کی تکمیل کر لے، کمپلیٹ کر لے اس نماز کو، وہ نماز کے پانے کی طرح ہو جائے گا۔ اور زیادہ آخرت میں یہ ہے کہ حتیٰ کہ اگر کسی کو تکبیر تحریمہ کے جتنا بھی وقت مل جائے تو اس کو باقی نماز کمپلیٹ کر لینی چاہیے۔